अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की 22 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के बुग़्ज़ में मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा और ओहदेदारान एक तरफ तो इतना आगे जा चुके हैं कि उनके खानवादे से ताल्लुक रखने वाले किसी भी शख्स को स्पेयर नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब ऐसे ऐसे अलकाबात से नवाजा जा रहा है, ऐसे ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं जिससे साफ लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपना वेनम स्पेक्ट कर रहे हैं, अंदर खाने बचा कुछ नहीं है। अब अदालतें उनके हक में फैसला दें, उनके खिलाफ फैसला दें, मामला जो भी हो। इमरान खान साहब बहरहाल अपनी जगह पर डटे हुए हैं। उनके आज 2 भांजे वो पाबंदे सलासल हैं, जेर हिरासत हैं, वो अपनी जगह डटे हुए हैं। उनकी हम शिराएं अपनी जगह पर डटी हुई हैं, लेकिन मैं ना मानूं वाली जो बात है वो आगे बढ़ रही है और ख़त्म होके नहीं दे रही है। आज के दिन में एक और मार्का भी मार लिया गया, वो ये कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन नामी एक इदारे को तहलील कर दिया गया। हालांकि इसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। एक अवाम दोस्त हुकूमत हमेशा से मजदूरों का ख्याल रखती है। 11-12 हज़ार के करीब मुलाजमीन अगर बेरोजगार हो जाते हैं तो इसका सहरा, इस विजन का क्रेडिट किसके सर होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब सबको देना पड़ेगा। लाइक मामू लाइक भांजा, आज कुछ तस्वीर ऐसी आई, मैंने देखा, मैं हिल गया। मैंने कहा यार ये भी हो सकता है। तो वो कुछ तस्वीर आपको दिखानी है और आपसे पोल भी करवाना है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात मैंने शेयर करने हैं, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक जैसा है जहां है की बुनियाद के ऊपर आपने एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा देना है, चाहे ऊ करके करें, चाहे थू थू करके करें, जैसे आपका दिल करे। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। इससे पहले कि मैं आपको ये रुदाद सुनाऊं कि असल में कहानी हुई क्या है अलीमा खानम साहिबा और उनके साहबजादे, बल्कि दोनों साहबजादों के मामले के ऊपर, ये जरा तस्वीर मैं आपको एक दिखा रहा हूं। इट कुड बी ए पब्लिक पोल, आई नीड मैक्सिमम कमेंट्स अंडरनीथ। ये तस्वीर देखिए, एक तरफ है इमरान अहमद खान नियाजी साहब, दूसरी तरफ है शाहरेज खान। ये एथलीट हैं, पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करते हैं। इनका 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया। उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, 20 से 25 के दरमियान होगी। यंग मैन, इज़ अ वेरी यंग चैप। दूसरा भाई शेर खान, वो भी बहुत ही यंग चैप है और वो पेश होता रहा अदालतों में इमरान खान साहब के केसेस को लेकर, अडियाला जेल में अपीयर होता रहा। इस बंदे के लिए आई नीड वन वर्ड फॉर दिस मैन। लाइक मामू लाइक भांजा, सेम ब्रेवरी, सेम स्माइल, सेम जेस्चर्स, और फिर कमाल ही कर दिया एडिट करने वालों ने भी। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि आप उसके ऊपर क्या करना चाहेंगे। अच्छा, ये टॉप स्टोरी, मैक्सिमम कमेंट्स करने अपने। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, विफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को तहलील करने की मंजूरी दे दी। फेडरल कैबिनेट ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को तहलील करने की मंजूरी दे दी। 11,000 मुलाजमीन बैठे बिठाए बेरोजगार हो गए। अगर यही वाला मामला दौरे इमरान खान के अंदर 2019, 20, 21, 18, 19, 20 में होता तो इस वक्त वावेला मच चुका होना था कि इतने लोगों को बेरोजगार के 11,000 नहीं 1100 होते, 1100 नहीं 110 होते, तब भी वावेला मचना था। लेकिन इतना है हमारा ये बेगैरत मीडिया, बेगैरती के नेक्स्ट लेवल को पहुंच चुका है, एक्सट्रीम को पहुंच चुका है। और हालत चेक करें, सुहेल वड़ाइच जैसी शख्सियत जिनसे मुतालिक एक बहुत ही सीरियस किस्म का स्टेटमेंट आया, डिसऑन किया गया उनकी स्टोरी को, ठीक ठाक उनकी सरजनिश की गई। इवन आज के दिन के अंदर बहुत खबरें आई कि उनको तुन के रख दिया है मोहसिन नकवी साहब ने। मेरे पास जो इतलात आ रही हैं, उस बंदे का आज भी कॉलम छप रहा था, उनको कुछ नहीं कहा गया। ऐसा भी क्या तुनना भाई, ठीक है। तो या तो वाकयातन उन्होंने बहुत कुछ गलत लिख दिया था तो उनके खिलाफ पीका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी, और अगर उन्होंने दुरुस्त लिखा है तो फिर इसके ऊपर तरदीद नहीं आनी चाहिए थी। ये 2 चीजें थी जिसको समझने की जरूरत है। और हमारा मीडिया, मतलब महंगाई, बेरोजगारी, इदारों का तहलील होना, सरकार के ज़ेरे असर काम करने वाले इदारों में मुलाजमीन का बहुत बुरी हालत के अंदर होना, उनके माहाना अखराजात का पूरा ना होना पाना,
یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ انتہائی افسوسناک ہیں، لیکن کیا کیجیے آج یہ ہماری فیڈرل کیبنٹ نے کر دیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ دیتے ہوئے لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے لکھا ہے کہ اگرچہ ملزم کے وکیل نے بتایا کہ شاریز خان 9 مئی کو لاہور میں نہیں تھا، اس کے باوجود یہ انویسٹیگیشن میں طے ہوگا ملزم بے گناہ ہے یا جرم کیا ہے، اس لیے ریمانڈ دیا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے نا کہ جب آلریڈی ایک چیز لیجٹمیٹ قرار دے دی گئی ہے، آلریڈی ایک چیز لیجٹ قرار دے دی گئی ہے کہ آپ کسی کو بھی 3 مہینے کے لیے 4 مہینے کے لیے حراست میں رکھ سکتے ہیں، تو یہ تو چلو پھر بھی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے، ویسے بھی رکھ لیتے تو کس نے پوچھنا تھا، اس ملک کے اندر کوئی قانون نام کی تو چیز ہے ہی نہیں نا۔ تو فیملی ذرائع سوشل میڈیا پوسٹ کے مطابق علیمہ خان کے بیٹے شاریز خان 6 مئی 2023 سے 13 مئی 2023 تک دوستوں کے ساتھ چترال میں موجود تھے، تاہم پولیس نے ان کو 9 مئی مقدمے میں گرفتار کیا۔ یہ فیملی ذرائع کلیم کرتے ہیں، فیملی ذرائع کہتے ہیں۔ اعظم سواتی صاحب کا آج کا سٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان کی 9 مئی مقدمات میں ضمانت سے قانون اور آئین کا سر فخر سے بلند ہوا ہے اور اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ میں بیرسٹر گور صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں جب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تناؤ ختم ہو تو گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں، عمران خان کی فیملی ممبرز کو گرفتار کرنا یہ سب دوریاں پیدا کر رہا ہے۔ بھائی آپ قریب قربتیں پیدا کرنے کی جتنی کوشش آپ کر چکے ہیں نا، اس کے بعد بھی رزلٹ جو ہے نا وہ بابا جی کا ٹھلو ملا ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ بھی اپنی کل کو سیدھی کر لیں اس سے پہلے کہ آپ کی کل کو تن کے سیدھا کر دیا جائے۔ جناب شاریز خان نے والدین کو بتایا کہ مجھے رات فرش پر لٹایا گیا، گرمی بہت تھی اور کل سے اب تک مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا گیا، صرف مٹکے کا پانی پینے کو دیا گیا ہے۔ شاریز خان نے اپنے والدین کو کہا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ یہ وہاں پر موجود جو رپورٹرز تھے انہوں نے رپورٹ کیا۔ میں صحافی ثاقب بشیر ہیں ہمارے دوست، ان کا میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں منظر علی جج نے شاریز کا 8 دن کا ریمانڈ دے دیا، یہ تو ہم نے سنا ہی تھا، قانون اندھا ہوتا ہے، لیکن یہاں تو ایسے لگتا ہے کہ عدلیہ بھی اس ڈگر پر ہے۔ عظمی خان نے 2 ٹوک پیغام دیا ہے، وہ کہتی ہیں اب صرف ایک ہی راستہ ہے، سڑکوں پر نکلنا ہے، کیونکہ اب فیصلہ صرف سڑکوں پر ہوگا۔ اب فیصلہ سڑکوں پر ہوگا نہیں ہوگا یہ الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اگینسٹ جو ریزسٹنس پبلک نے، فیملی کے لوگوں نے، ریلیٹیوز نے شو کی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے جی۔ کل عمران خان کو ضمانت ملنے کی خوشی میں میرے بیٹے کو اٹھا کر ہار کا جشن منایا گیا، یہ علیمہ خانم صاحبہ کا سٹیٹمنٹ ہے۔ اچھا ڈاکٹر عظمی خان کہتی ہیں کہ یہ بہت ڈرے ہوئے ہیں، یہ انشاءاللہ مزید ڈریں گے، یہ ججز، پولیس، حکومت پہ، نظام پہ ہم سب سے ضرور ایک دن معافی مانگیں گے، اور جس دن معافی مانگیں گے اس دن آپ سب کو نظر آ جائے گا۔ پریس ریلیز ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ علیمہ خان کے دوسرے شیر شاہ خان کو بھی، دوسرے بیٹے شیر شاہ خان کو بھی دن دہاڑے ریاستی جبر کے ذریعے مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا۔ یہ پریس ریلیز ہے پی ٹی آئی کا۔ گاڑی کو روک کر اس طرح اغوا کرنا اس ملک کے آئین، قانون اور انصاف کے جنازے کو ایک بار پھر سر عام نکالنے کے مترادف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پوچھتی ہے کہاں ہے آئین، کہاں ہے قانون، کہاں ہے انصاف؟ یہ ظلم و بربریت اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ پاکستان میں جنگل کا قانون نافذ ہے، جہاں بنیادی انسانی حقوق، عدلیہ اور آئینی ضمانتیں سب ایک طاقتور مافیا کے پاؤں تلے کچلی جا رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کی شدید ترین مذمت کرتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ ہم کسی صورت خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ یہ قوم اب مزید غلامی اور جبر برداشت نہیں کرے گی۔ ہم چیف جسٹس پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس کھلی جارحیت کا نوٹس لیں۔ جناب کھلی جارحیت کا نوٹس لیں۔ اب انصار عباسی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ذرا آگے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آئی ایس پی آر کو جواب کا حق حاصل ہے، لیکن میری رائے میں، انصار عباسی صاحب کہتے ہیں، لیکن میری رائے میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو سہیل وڑائچ کے متعلق الفاظ کا چناؤ مناسب کرنا چاہیے تھا۔ مطلب انصار عباسی صاحب کبھی اس بات کو تو آپ چھوڑ دیں، ظاہر ہے کہ یہ جس نے کالم لکھا، جس نے تردید کی وہ آپس میں جانے، لیکن ہمارا سوال یہ ہے بھائی یہ جو 30 کے قریب اینکر آف ایئر ہوئے بیٹھے ہیں پچھلے 2.5 سال کے اندر، آپ کو ایک مرتبہ بھی شرم آئی کہ آپ بات کرتے کہ ان کو آف ایئر کرنا غلط تھا، اس حکومت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ایک مرتبہ بھی شرم آئی کہ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جائیں؟ کیا ان نوجوانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے کبھی آپ نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا، اور ہم آپ سے یہ توقع کرتے بھی نہیں ہیں۔ جناب اب میں کچھ وائرل بیانات شامل کرنے لگا ہوں اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت، زیب لگتی انتہائی معذرت، اور زیب لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ ہمارے دوست ہیں، پروگرام بھی کرتے ہیں، اچھا کام کبھی کبھی کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو ہے نا ٹویٹوں کی ایک لگاتار وہ کہتے ہیں نا کہ فہرست ہے، جس کو میں دیکھ کے میں خود بھی حیران ہوتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے بہت زبردست لکھ رہے ہیں بھائی۔ سنیے یہ اقرار الحسن صاحب فرماتے ہیں کہ فوج کے کسی بھی ٹاؤٹ کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اقرار الحسن صاحب کہتے ہیں، عمران خان صاحب کی مثال ہی لے لیں، اگر اسی پیرائے کو دیکھا جائے تو بھائیان مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ٹھیک نہیں ہونے لگا۔ ٹھیک ہے، یہ بات کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ بات کرنا آ گئی ہے تو سمجھیں کہ پھر آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔
تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. ابھی میں نے آپ سے ریکویسٹ یہ کرنی ہے کہ آپ نے جو میں نے شروع میں پکچر دکھائی ہے عمران خان صاحب کے بھانجے کی, اس پکچر کے اوپر آپ نے میکسیمم کمنٹس کرنے ہیں. آلریڈی نورین خانم صاحبہ کا بیٹا جو ہے وہ ملٹری کورٹ سے سزا پا چکا ہے. اس کے علاوہ حالات جو ہے بالکل کنٹرول میں نہیں ہیں. پبلک ابھی بھی نکل رہی ہے, پبلک ریٹیلیٹ کر رہی ہے, پبلک ریئیکٹ کر رہی ہے, پبلک بولنا چاہ رہی ہے, پبلک 26 نومبر کے بعد سے خوفزدہ ہوگی کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر. لیکن یاد رکھیے گا جس دن تھوڑی سی بھی بریدنگ سپیس ملی نا لوگوں نے نکلنا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اتنا ہاتھ رکھا جائے جتنا ہاتھ جو ہے وہ بعد میں برداشت بھی کیا جا سکے. اس ملک کے اندر بڑا آسان ہے کیونکہ ان کی لاسٹ اننگز ہے اس حکومت کی, تو انہوں نے تو کرنا ہے. تو جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے بیگیج ان کا اٹھایا ہوا ہے ان کو تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ سوچ لینا چاہیے. بلاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا, میکسیمم کامنٹس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.